پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو منور علی صدیق کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یجوج ماجوج کا نام تو آپ سبھی نے سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک نشانی یجوج ماجوج کے ظہور کی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا اور یہ کیسے مریں گے؟ یجوج ماجوج کہاں سے آئیں گے اور یہ کب آئیں گے؟ دوستو، یجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یفس کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شمار حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو اسلام لے آئے تھے اور طوفان نوح کے وقت کشتی میں سوار تھے۔ یہ انسانی نسل کے دو وحشی قبیلوں کے ملاب سے بھی ظاہر ہوئے ہیں اور اپنے ارد گرد بسنے والی بستیوں پر قابض ہونے کے لیے ان پر وحشی ظلم و ستم کرتے اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے۔ قرآن مجید کے آیات اور تورات کے مطالعہ اور طریق کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے اور وحشانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے شمالی اور مغربی حصوں میں مصیبت بن کر رہ گئے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو میکسیکو اور نارمل ٹیک کے آس پاس بتایا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یجوج ماجوج کا وجود تبت اور چین کے بحیرہ منجمد کے شمال، مشرق اور مغرب سے ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے علاقے کی حدود بہت زیادہ ہے۔ یہ اس حد تک فسادی اور کثیر التعداد میں جنگجو ہیں کہ انسانوں، جنگلی جانوروں اور کیڑے مٹکوروں سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانہ میں یجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن چکے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم فرمائی۔ ذوالقرنین اور سگے ذوالقرنین کا ذکر تو قرآن مجید کی سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ کون سے ذوالقرنین ہے، یہ داستان ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین میں بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ کے مطابق حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور سمت ذوالقرنین کی شخصیت کون ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے، مگر بعض کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خواب تھا۔ جدید زمانے میں کچھ مفسرین حضرت ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سارس اعظم قرار پاتے ہیں۔ یہ سب سے قریب ترین نظر آتا ہے، مگر بہرحال ابھی تک کسی کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسبات اور طاقت سے نواز رکھا تھا۔ وہ مشرق اور مغرب علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی سلسلے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یجوج ماجوج آباد تھے۔ ناظرین، یجوج ماجوج ایک ایسی قوم تھی جس کی زبان نافہم تھی، یعنی سمجھ سے بالا تر تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یجوج ماجوج اس خطے پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کی جائے۔ چونکہ یہ واضح ہے کہ حضرت ذوالقرنین یجوج ماجوج سے نجات کے لیے 100 پہاڑی سلسلے میں ایک دیوار قائم کروائی ہے جو لوہے اور تانبے کی ہے۔ یہ خیالی دیوار نہیں ہے، یہ ایک حقیقی دیوار ہے جس سے یجوج ماجوج کا فتنہ ٹل گیا تھا۔ جب یہ دیوار قائم ہو گئی تھی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے دیوار بنانے اور آئے دن لوگوں کی پریشانی کو کم کرنے کی توفیق بخشی، اور ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط اور طاقتور ہے، مگر جس چیز کو بنایا جاتا ہے اس کو فنا بھی ہوتی ہے، اور جب یہ میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس وقت اس کو فنا کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ دیوار ذوالقرنین کہاں ہے، اس پر بھی مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ آج تک 5 ایسی دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جن کو مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں جنگلی حملوں سے بچنے کے لیے بنایا تھا۔ بعض کہتے ہیں دیوار چین ہی وہ دیوار ہے، بعض کہتے ہیں کہ جو یمن میں دیوار ہے وہی دیوار ہے، مگر علماء کے مطابق پہاڑوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے وہی دیوار ذوالقرنین ہے، اور اسی بنا پر بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بہت مضبوط ہے اور اس میں سوراخ نہیں ہو سکتا، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس وعدے سے مراد قیامت کا دن ہوگا،
جب قیامت کا وقت قریب ہوگا جو یجوج مجوج کا ظہور ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی پاک نے تھوڑے سے خوراک کو فتنہ فرمایا ہے، اور کچھ اور حدیث میں بھی یجوج مجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں مگر شام کو تھک جاتے ہیں، مگر جس دن رب کا حکم ہوگا اس دن وہ دیوار کو فنا کر دیں گے اور یجوج مجوج کا دنیا میں ظہور ہو جائے گا۔ زمین پر فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو کھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا حکم ہوگا وہ لوگوں کو ایک جگہ جمع فرمائیں، کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب کھانے پینے کی قلت ہوگی اور لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے یجوج مجوج کو ہلاک کیا جائے۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کے کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن کر پھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گی، ان کی لاشوں سے ایک بال برابر بھی زمین خالی نہ ہوگی، اور ان کی لاشوں سے گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں لے جائیں گے، جس سے ساری زمین خالی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا جس سے ساری زمین گندگی سے صاف ہو جائے گی۔ حدیث میں موجود ہے کہ یجوج مجوج حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کا ظہور دوبارہ ہوگا تو اسی زمانے میں یجوج مجوج اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہی وقت قرب قیامت کے نزدیک ترین کا وقت ہوگا۔ یجوج مجوج کو طاقت دی جائے گی جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، مگر وبائی مرض سے ہی یہ سارے ہلاک ہوں گے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس شر سے بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس شر سے محفوظ رکھے، اور آنے والی ہر مصیبت سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ 9 حصوں میں یجوج مجوج اور ایک حصے سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اب آپ جان لیں کہ یہ کتنے طاقتور اور جان باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔